السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ معزز سامعین، ہم درود پاک کا تحفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، محبوب کبریا کی بارگاہ میں، تمام عالم کی رحمت کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے عورتوں کی نماز، عورتیں نماز کیسی پڑھیں، یہ ٹاپک چنا ہے۔ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، اپنی محبت کا ثبوت ہے۔ اور نماز ہر مومن، مسلمان، مرد، عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ دین کا، کلمے کے بعد پہلا ستون دین کا، ایسے دوسرا کہلاتا ہے، لیکن کلمہ پہلا ستون ہے، اور کلمے کے بنا تو کوئی بھی چاروں جو ستون ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اگر عقائد صحیح نہیں ہے تو۔ ہمارا کلمہ صحیح چاہیے، اور کلمے کے بعد نماز جو ہے ہر مومن، مرد، عورت، عاقل اور بالغ کے اوپر فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کا مرتبہ اتنا اونچا، اس کا مرتبہ اتنا اونچا کہ یہ روزہ، زکوٰۃ، حج جب اللہ تعالیٰ کو فرض کرنے تھے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں بھیجے، لیکن نماز کی اہمیت اس سے پتہ لگتی ہے کہ جب اللہ کو نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک، اپنے حبیب کو عرش معلیٰ پہ بلوا بھیجا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ بلوایا۔ سب جانتے ہیں شب معراج کی رات، اور تحفے میں
ہم گنہگاروں کے لیے نماز دی. نماز اتنی اہمیت والی، اتنی بلند و بالا عبادت ہے. تو آئیے ہم 50% عورتیں مطلب 50% مسلمان، عورت اور مرد دونوں پہ فرض کیے برابری کے ساتھ. کلمہ بھی عورت کو پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے اور حج بھی کرنا ہے. یہ سارے ستون جو ہیں پانچوں، ہم عورتوں کو برابری سے اللہ رب العزت نے جو مردوں کو عطا کیا ہمیں بھی عطا کی. یہ اس بات سے ہم عورتیں کہیں پیچھے نہیں ہیں. عبادت میں، ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے برابری سے ہم عورتوں کو مردوں کے برابر پانچوں رکن میں برابری کا حصہ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. آپ کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں. آپ سے پوچھا کہ نماز کیسا پڑھے تو جیسے فرماتی ہیں جیسے میں پڑھتا ہوں. اور حج بھی جیسے میں کرتا ہوں، آقا نے فرما دیا. اب اس بات کے لیے وہ ہم ڈیٹیل کریں گے کہ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق بن کر آئے، ہمارے لیے ایک نمونہ حیات بن کر آئے، اور آپ نے ہمیں سکھایا زندگی جینے کا مقصد، مطلب ہمیں اللہ سے ملوایا، ہمیں کامل مومن بنانے میں ہماری مدد کی، بننے میں مدد کی، اور آپ نے ہمیں آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا سکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتباع کو کہ ہر قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے واطیع اللہ واطیع الرسول کہہ کے فرمایا. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور بے شک اس کافی حد تک سچ ہے اور حق ہے. آقا نے فرما دیا نماز کیسی پڑھو، کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ عورتیں ایسی پڑھیں اور مرد ایسی پڑھیں. آپ نے فرما دیا جیسے میں پڑھتا ہوں. تو اس سے ہم میں سے بہت کچھ ایسے ہو گئے جو ویسے ہی پڑھنے لگے جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، ہم عورتیں. جبکہ چاروں امام ان سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے قرات میں، رکوع میں، سجود میں جو قرات کرتے ہیں، جو پڑھا جاتا ہے، قیام کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان رب العظیم، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ، یہ سارا کے سارا سیم ایز اٹ از جیسے مرد پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو باڈی لینگویج ہے، جو پوسچر ہے، جو ہم جس طریقے سے رکوع کرتی ہیں، ایسے سجود کرتی ہیں، قیام کرتی ہیں، وہ مختلف ہے. ڈفرینس دیا گیا ہے. جبکہ کسی حدیث میں یہ مینشن نہیں ہے کہ عورتیں اس طریقے سے نماز پڑھیں. لیکن ہمارے ائمہ اکرام، ان کا مختلف فتویٰ، ان سب کی رائے اس پر اجماع ہے کہ نماز عورتوں کو سمٹ کے پڑھنا ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے ہونی چاہیے. عورتوں کی نماز مردوں کی طرح نہیں ہے، مردوں سے ڈفرینس ہے. اور وہ ڈفرینس کیا ہے؟ آئیے اسی پہ ہم آج بات کرتے ہیں. وہ ڈفرینس کیا ہے کہ عورتوں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو نمازوں کی شرطیں ہم بہنیں دیکھیں گی کہ نماز پڑھنے کی شرط کیا ہے، نماز پڑھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، نماز کب پڑھی جائے گی. نماز اپنی شرطوں کے ساتھ ہے. تو نماز کی 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے نماز صحیح ہونے کی 6 شرطیں. اور پہلی ہے نماز کی پہلی شرط ہے طہارت. پہلی شرط ہے طہارت. طہارت کس کو بولتے ہیں؟ پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت کی پابندی، وقت، اور چھٹویں نیت، اور ساتواں تکبیر تحریمہ. یہ 6 ہے. آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. علم دین سیکھنا ہر مومن مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. اور ہم
اس میں باقاعدگی سے اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہم کو جتنا علم اللہ نے عطا کیا ہم دوسروں تک پہنچا دیں، سمجھا دیں، سکھا دیں۔ تو آئیے ہم ان 6 شرائط جو ہے نماز کے، اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر کر لیں کہ پہلی شرط نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی مسلمان، کوئی عورت، کوئی مرد نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کو کیا چاہیے؟ یہ عبادت ایسی نہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی ٹائم پہ کیسے بھی جا کے گندے سندے ہو اور جا کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرہ پیلا پڑ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں یا علی کیا بات ہے، آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے، اتنی کیوں خوفزدہ ہو جاتے ہو؟ عرض کرتے فرماتے اللہ کی امانت دینے کا وقت ہے۔ اللہ کی امانت، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کا، سارے عالموں کا، سارے نبیوں کا، فرشتوں کا، ولیوں کا، ذرے ذرے کا، زمین و آسمان کی ہر شے کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔ تمام تعریف اسی کو زیبا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، واحد ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ ہماری عبادت صرف اسی کے لیے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت صرف تیرے لیے ہے مولا، صرف تیرے لیے، تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اب عبادت کرنا ہے تو ایسی تھوڑی ہے کہ کیسے بھی اللہ کی بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمام عالموں کے بادشاہ کے سامنے، تمام عالموں کے، تمام مخلوق کے خالق کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ جب نماز ہوتی ہے، نماز کا مطلب مومن کی معراج مطلب ملاقات، اللہ سے ملاقات۔ ایک دنیا میں ہم کسی حاکم سے اگر ملاقات کرنے جانا ہے یا کسی کلیکٹر سے ملنے جانا ہے تو کیا ایسے ہی اٹھے سوٹے سو کے اٹھے اور چلے جاتے ہیں کیا؟ کتنی اس کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اپوائنٹمنٹ ملا ہے، مجھے اس سے ملنے جانا ہے، اور اتنے بڑی شخصیت سے ملنا ہے، اتنے VIP پرسن سے ملنا ہے، تو کیسے پہننا ہے، کون سی ڈریس پہننا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی باڈی لینگویج ہو، کس طریقے سے میں وہاں کھڑے ہوں۔ یہ ایک دنیا کے عام انسان جو صرف ایک پڑھ لکھ کے کلیکٹر بنا ہے اس کے لیے، ایک حاکم بنا ہے اس کے لیے، ایک کوئی پرائم منسٹر، چیف منسٹر بنا ہے اس کے لیے، اتنی ساری باتیں سوچتا ہے انسان کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس انداز میں جاؤں۔ تو پھر نماز مومن کی معراج، اللہ سے ملاقات، اور وہ ملاقات یوں ہی تھوڑی کیسی بھی چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ کتنا کریم ہے، کتنی ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ منسٹر سے ملنا ہے تو کئی دنوں تک اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں، جو کہ ایک انسان ہے ناپاک نطفے سے پیدا ہوا، لیکن میرے رب سے جب ملنا ہے تو کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے۔ 5 وقت مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب۔ کامیابی کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، اور وہ نماز کے لیے ہمیں اللہ سے ملنے کے لیے کسی سے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دیا ہے، خود دعوت دیتا ہے، آؤ فلاح چاہتے ہو تو آؤ، کامیابی چاہتے ہو تو آؤ، اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو آؤ، اپنے دکھڑے سنانا چاہتے ہو تو آؤ، اپنی پریشانیاں حل کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اپنی ساری مشکلیں اسے بتا دو۔ تو نماز پڑھنے کا ایک قاعدہ قانون ہے، اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔